آپ متوجہ ہو کر سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں انسانوں کو سب سے محترم بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے محترم بنایا۔ آدم محترم، بنی آدم محترم۔ آدم کے محترم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو۔ آدم سے اللہ نے نہیں کہا فرشتوں کا سجدہ کرو۔ فرشتوں سے آدم کا سجدہ کیوں کرایا؟ اس لیے کہ جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ نے ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ یہ خوریز قوم ہے، یہ فساد مچانے والے ہیں، یہ خون بہانے والے ہیں، آپ کی تسبیح کے واسطے، آپ کی تقدیس کے واسطے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت کافی ہے۔ مگر اللہ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، انسانوں کے کمالات جو ہمیں معلوم ہے اے فرشتے تم نہیں جانتے۔ ان کو احساس دلا دیا کہ آدم ہم نے اس کو بہت محترم بنایا۔ آدم کے افضل ہونے کی، انسانوں کے اعلیٰ ہونے کی دوسری دلیل یہ، دنیا میں جتنی مخلوقات، پرند ہوں چرند ہوں، پرندے پھل کھاتے ہیں، چرندے گھاس کھاتے ہیں، جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق مفرد غذا استعمال کرتی، انسان مرکب غذا استعمال کرتا۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مرکب غذا استعمال نہیں کرتی ہے۔ یہ کمال اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا لاجواب کمال یہ ہے انسان کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق نہ بولنے کی طاقت رکھتی ہے نہ لکھنے کی طاقت رکھتی۔ یہ کمال اللہ نے صرف انسانوں کو عطا فرمایا۔ انسان اشارے سے بھی بات کرتا ہے، اشارے سے اپنی بات سمجھا دیتا ہے، اس لیے انسان کو اشرف مخلوق گردانا گیا، انسان سب سے محترم۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں سب سمجھے ہوئے ہیں؟ اچھا وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے، میں سمجھا یہ سمجھے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھو، میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی رہبری کے لیے کتاب نازل کیا، نبی بھیجا، اتنی بات آپ جانتے ہیں۔ آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ذرا جانو۔ اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد اللہ کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کتاب نعوذ باللہ نبی کی ذات کی کوئی کمی دور کر دے گی، یا نبی کتاب کی کوئی خامی اپنی ذات سے دور کر دے گا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی ضرورت کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا تو جواب سمجھو۔ ہم پوری تقریر سوال جواب میں کریں گے، ہم وہ ٹیبری کارڈ نہیں کہ کھول دو بس چالو ہو گیا اور مصرے پر مصرع دہراتے رہیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ دھیان دو گے تو ہماری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کھوپڑے سے سب کراس کر جائے گی۔ راستے میں ٹیک اٹیک کا معاملہ نہیں، دھیان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی کی ضرورت کیوں؟ یا صرف نبی آ جاتا یا صرف کتاب آ جاتی؟ کتاب اور نبی دونوں ہدایت کے لیے ضروری کیوں؟ تو اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ، دھیان سے سنو، عقیدے کی بات ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب نبی کے پاس آتی۔ اب اگر نبی نہیں آئے گا تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب نہیں مل سکتی، اس لیے اللہ نے کتاب نازل کیا، نبی کو بھی اللہ نے مبعوث کیا۔
دوسرا جواب، کتاب نبی کا تعارف کراتی اور نبی اللہ کی کتاب کا تعارف کراتا ہے۔ اور تیسرا جواب، اللہ کی کتاب کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، چاہے جتنا عربی جانتا ہو، چاہے جتنا زبان کا ماہر ہو، مگر اللہ کی کتاب کو وہ سمجھ جائے، عربی دانی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کا واسطہ ضروری۔ آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو آسان چیز تو ہر آدمی سیکھ سکتا، سمجھ سکتا ہے۔ جب قرآن آسان ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے واسطے کی ضرورت کیوں؟ اگر کوئی جاہل قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس نے اس آیت کا بھی مطلب نہیں سمجھا، وہ قرآن کا سمجھے گا۔ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے ذکر کے دو معنی لکھے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ بچہ یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، بینا یاد کرنا چاہے، اگر نابینا بھی یاد کرنا چاہتا ہے تو قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا مطلب۔ اور ذکر کا ایک دوسرا معنی، ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے زائد آیتوں میں اللہ نے کچھ صورتوں میں نبیوں کے حالات، قوموں کے واقعات بیان کیے، مگر قرآن کی 500 آیتوں میں احکام و مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن میں طہارت کا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، چاند کا مسئلہ، ایلا کا مسئلہ، حلال کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، سارے مسائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے۔ قرآن میں 500 آیتیں وہ ہیں جن میں احکامات و مسائل بیان کیے گئے۔ ان احکامات و مسائل کا سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے نبی سے واسطہ رابطہ ضروری ہے۔ بغیر نبی کے واسطے کے اللہ کے کلام کی مراد کو سمجھا نہیں جا سکتا، ان مسائل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے نبی بھیجا اور کتاب بھیجی۔ ساتھ ساتھ نبی جتنے آئے سب انسانوں میں سے آئے۔ میں نے سورہ نحل کی جو آیت پڑھی اس آیت میں یہی سوال قائم کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ مکہ میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو ابو جہل ان کے چیلوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو نبی بنا کر کسی کو بھیجنا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ہماری طرح انسان، عبداللہ کے بیٹے محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو، انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن، اخبار پڑھ کر کے دین سمجھنا چاہتے ہو؟ اس زمین پر
انسان کے نبی ہونے پر سب سے پہلے اگر کسی نے شک و شبہ ظاہر کیا تو قرآن کا بیان یہ ہے، ابو جہل اس کے چیلوں نے سوال کھڑا کیا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کا طریقہ بدل دیا۔ اللہ نے کہا اہل ذکر سے جا کر کے پوچھو، اس زمانے کے اہل ذکر تورات والے، زبور والے۔ تورات جس پر آئی ہے وہ موسیٰ نبی ہے، انجیل جس پر اتری ہے وہ عیسیٰ نبی ہے، ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، ان سے جا کر کے سوال کرو کہ موسیٰ انسان ہے یا فرشتہ، عیسیٰ انسان ہے یا فرشتہ؟ یہ نبی آ کر بن کر جا چکے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے نبی انسانی جماعت سے بنایا تو اب فرشتے کے نبی بنانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا؟ مگر ابو جہل کھوپڑا خراب قسم کا آدمی، علم سے جاہل، انٹرنیشنل جاہل ابو جہل کہتا ہے فرشتہ نبی بن کر آتا۔ احمق سے پوچھو کہ اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو فرشتہ روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا سکتا تھا، کیوں؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو فرشتہ نبی روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا سکتا تھا، افطار کرنے کا طریقہ کیسے بتاتا؟ فرشتے کھاتے پیتے تو ہے نہیں، جب کھاتے پیتے نہیں ہیں تو افطار سحری کا طریقہ فرشتہ نبی کیسے بتا سکتا تھا؟ فرشتہ بیاہ شادی نکاح نہیں کرتا ہے، اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ فرشتہ نبی کیسے بتا سکتا تھا؟ جب زمین پر انسان بستے ہیں تو انسانی حالات سے واقف